جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی نماز کو ترک نہیں کرے گا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بدعت نہیں کرے گا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے محبت کرے گا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی اعتراض ہوگا تو اس کا دفاع کرے گا، صحابہ کرام کی عزت کی اور ان کے مقام و مرتبے کی وہ حفاظت کرنے والا بنے گا، ہر حال میں وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ماہ ربیع الاول کی ان ایام سے گزرتے ہوئے عام طور پہ مسلمانوں کے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں ہی میں نہیں بلکہ تمام رسولوں اور تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا اور سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ جو مقام و مرتبہ آپ کو دیا گیا وہ مقام نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا اور نہ ہی وہ مقام آپ کے بعد کسی کو ملے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام و مرتبے کی بات آتی ہے تو یقیناً کوئی مسلمان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا انکار کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار کرے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے اور اس کے تقاضوں کی بات آتی ہے تو مسلمان اس سلسلے میں کمزور پڑ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضوں میں سے ایک عظیم بلکہ سب سے عظیم تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ان تعلیمات میں جو عقیدے سے تعلق رکھنے والی تعلیمات اور احکام ہیں ہم اس کو جانیں، اس کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بنائیں اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی عظیم ذمہ داری ڈالیں کہ اگر وہ ذمہ داری کسی پہاڑ پر بھی ڈالی جاتی تو وہ پہاڑ بھی اس ذمہ داری کے بوجھ سے اور اس ذمہ داری کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا۔ یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی اور کہا گیا کہ آپ اس اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محنت کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ دن و رات محنت کی، صبر کیا، قربانیاں دی، تکالیف برداشت کی اور
جو کچھ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، آپ نے ان تمام امور کو، ان تمام چیزوں کو آپ نے سر انجام دیا۔ اب یہ کام ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبی بنایا گیا، وہاں سے یہ کام آغاز ہوا اور مکمل ہوتے ہوتے تقریباً 22 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20-22 سال میں محنت کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، جو تکالیف برداشت کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کے ثمرات کیا ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیں۔ اللہ کی یہ حکمت تھی، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل اخیر میں آپ نے حج کا اعلان فرمایا۔ اب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا، آپ نے حج کا اعلان فرمایا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شرکت کرے اور آپ کی تعلیمات کو سیکھے، اور جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے حوالے سے لوگوں کو دین بتایا ہے اور جو دین بتائیں گے اس سے وہ مستفید ہوں۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی اس کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے لیے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر موجود تھے، آپ نے نگاہ دوڑائی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں تک کہ آپ کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک کہ صحابہ کرام کا مجمع نظر آتا ہے۔ اس قدر لوگوں نے بھیڑ کی اور اس طرح لوگوں نے شرکت کی اور اس طرح شوق اور جذبے کا لوگوں نے اظہار کیا۔ چنانچہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کو گننا انسان کے بس میں نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے اندازہ مقرر کیا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 یا 1,44,000 کے آس پاس تھی۔ اتنی بڑی تعداد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے یہاں سے نکلتے ہیں، اور 8 دن کے اندر آپ مکۃ المکرمہ حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں، اور جب عرفہ کا دن آتا ہے تو عرفہ کے دن میدان عرفات میں جب سورج ڈھل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو، سواری کو تیار کرنے کا حکم دیا، اور آپ سواری پر سوار ہوئے اور وادی نمرہ کے ایک نشیبی علاقے میں، نشیبی جگہ میں آپ جا کر رک گئے، اور آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ صحابہ کرام کو آپ نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان اور تمہارا مال تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے اس شہر کی یعنی مکۃ المکرمہ کی، اس دن کی یعنی حج والے دن کی، اور اس مہینے کی یعنی یعنی ذوالحجہ کے مہینے کی جو حرمت ہے، جس طریقے سے اس دن کی اور اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی تمہارے لیے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو اور کسی مسلمان بھائی کی جان کو، مال کو تمہارے لیے حرام قرار دیا کہ وہ عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، لہٰذا اس جان کے متعلق اور اس مال کے متعلق تم کوئی ظلم اور زیادتی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں مجرم نہ بناؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے تمام امور، تمام کام ختم کر دیے گئے، پیروں تلے رون دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جاہلیت کی رسم و رواج تھی، جاہلیت کا قتل تھا، جاہلیت کا سود تھا، اور جاہلیت کی جتنی بھی برائیاں تھیں، آپ نے کہا کہ تمام چیزوں کو آج ختم کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کے رسول اپنے خاندان میں زمانے جاہلیت میں ہوئے ایک قتل کو آپ نے معاف کیا، کہا کہ میں اس قتل کو ختم کرتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے سود کو ختم کیا، اور جو سود تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، تم اپنی عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کو وہ کپڑا پہنانا
جو اچھا ہو، وہ کھانا کھلانا جو اچھا ہو۔ پھر عورتوں کے بارے میں آپ نے اور نصیحت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے، میرے بارے میں پوچھے کہ کیا میں نے ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کیا تھا، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے دین کو پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی تھی پوری امانت داری کے ساتھ میں آپ نے دین پہنچانے کی اس ذمہ داری کو آپ نے ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اپنی انگلی کو اٹھایا اور صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر جب یہ نصیحت مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات ہی کے میدان میں جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ کا نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے ہم نے پسند کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی اپنے کلام کی اس آیت کو نازل فرما کر یہ اعلان عام فرما دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ پر اور اس خطبے پر گفتگو کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا کہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ رہا ہے، سب سے بڑی نعمت یہ رہی ہے کہ اس نے دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا، اور جب دین مکمل ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل ہو گئی، تو اب اس دین اسلام کے بعد اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب ہمیں کسی دین کی اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ دین جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، جو اس میدان عرفہ میں اس حجۃ الوداع میں مکمل کر دیا گیا، وہی دین ہمارے لیے کافی ہے۔ جو نبی نے حرام قرار دیا وہ ہمارے لیے حرام ہے، جو حلال قرار دیا وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ جس چیز کو بطور دین آپ نے مشروع قرار دیا اور دین کے طور پہ ہمارے اوپر لازم قرار دیا، اب وہی چیز دین ہے، وہی معتبر ہے، اس میں کسی طرح کی کمی کی اور کسی طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ صادق اور سچا دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں اس دین میں داخل کی جائیں گی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں، اللہ کے دین میں اضافہ ہوگی، اور اس اضافہ کرنے کی وجہ سے وہ بدعت ہوگی، اور بدعت ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کا دن آیا تو آپ نے یوم النحر کا دن صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایسے ہی حرام ہے، محترم ہے تمہارے لیے جس طریقے سے آج کا یہ شہر ہے، آج کا یہ دن ہے، یہ بلد مکہ کا شہر ہے، اور یہ مہینہ ذوالحجہ کا تمہارے لیے جس طرح احترام والا ہے، ایسے تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے احترام والی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستلقون ربکم، ان قریب تم اپنے پروردگار سے ملو گے، فیسألکم اعمالکم، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے، اپنے اعمال کو اچھا بنائے، حسن عمل کی کوشش کرے، اور جو عبادات ہم پر اللہ نے مقرر فرمائی ہیں ان عبادات کا خلوص دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ان عبادات کا اہتمام کرنے والا بنے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا، میرے بعد دین سے پھر نہ جانا، گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں تم آپس میں مارنے لگو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک نہیں پہنچایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی جو نصیحتیں تھیں اس کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ آپ نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو سن 10 ہجری کے اندر آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ معاذ اب تم جا رہے ہو یمن، جب تم وہاں سے واپس آؤ گے آئندہ سال تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی، تم میری مسجد اور میری قبروں کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سننا تھا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین آپ کے پاس میں رمضان میں آتے اور ایک مرتبہ قرآن کا دور کرواتے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے رمضان میں،
جس سال آپ کی وفات ہونے والی تھی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ گویا کہ یہ آپ کے احوال، یہ ظروف، یہ آپ کے اعمال اور آپ کی نصیحتیں اور آپ کا بول چال یہ بتاتا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو حیات مستعار اس دنیا کی متعین کی تھی اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے، اور اب آپ اس دنیا سے دار مفارقت دینے والے ہیں اور اس دنیا سے آپ رخصت ہو جانے والے ہیں۔ یہ آپ کے احوال بتاتے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع، اس کو آپ پڑھیں گے حدیث کی کتابوں میں تو الوداعی حج قرار دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا الوداعی حج۔ تو آپ جب حج فرما چکے اور آپ مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد آپ نے محرم الحرام کا مہینہ اور ماہ سفر کا مہینہ آپ نے مدینہ کے اندر ہی گزارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر کے ایام میں میری باری والے دن آپ بقیع غرقد مدینہ کا قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ وہاں جا کے وہاں کے اہل ایمان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین، یہ اللہ کے رسول کا بیان ہے بخاری کے اندر، کہ جبریل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بقیع غرقد جائیں، مدینہ کا قبرستان جائیں اور وہاں کے اہل ایمان کے لیے آپ استغفار کریں۔ تو آپ احد کے میدان میں اور شہداء احد کے لیے اور مدینہ میں جا کر بقیع غرقد میں وہاں کے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے میدان احد میں جا کر شہداء احد کے لیے آپ نے ایسی دعا فرمائی، اس دعا میں آپ نے ایسے کلمات فرمائے جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے احد کے لوگوں، تم جس حال میں ہو وہ حال تمہیں مبارک ہو، یہ حال تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح ایک کے بعد آئیں گے اور تم سے بعد میں آنے والا پہلے آنے والوں سے زیادہ برا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو یہ کہہ کر بشارت دی کہ عنقریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مدینہ کے قبرستان بقیع غرقد میں آپ ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب سے، درد سے بے چین ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہائے میرے سر کا درد۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تمہارے سر کے درد کو تو چھوڑو، ہائے میرا درد سر، ہائے میرے سر کا درد۔ عائشہ سر کا درد ایسا ہے کہ درد کی وجہ سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ عائشہ اگر تیرے سر میں درد ہے تو تجھے کیا فرق پڑے گا؟ اگر تو میری زندگی میں وفات پا جائے، لو متی، اگر تو میری زندگی میں وفات پا جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تو وفات پا جائے گی تو میں تجھے غسل دوں گا اور تجھے کفن دوں گا اور تجھے میں قبر میں اتاروں گا، لہٰذا تیرے ساتھ ہی معاملات میں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ باتیں بیان فرمائی۔ یہ آپ کا بیان کرنا کہ میرے سر میں درد ہے، یہ آپ کی اس بیماری کا آغاز تھا جس بیماری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ کے اس بیان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوتی گئی اور آپ کی طبیعت بھاری ہوتی گئی، طبیعت اس قدر خراب ہوتی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف اور بہت درد اور بہت کرب محسوس کرنے لگے۔ آپ بار بار اپنی ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کل میری باری کہاں رہے گی، کل میری باری کہاں رہے گی، کل میری باری کہاں رہے گی۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ میری باری عائشہ کے یہاں کب آئے گی۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے اتفاقی رائے سے اللہ کے رسول کو اجازت دی کہ آپ حجرہ عائشہ میں منتقل ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منتقل ہو گئے اور آپ نے اپنی زندگی کا آخری ہفتہ ام المؤمنین اپنی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ کے گھر ہی گزارا۔ جب آپ اس گھر میں جا رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں جا رہے تھے تو آپ کا کیا عالم تھا، تکلیف کا، کرب کا، درد کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کے بل کھڑے نہیں رہ پاتے۔ آپ نے فضل ابن عباس
اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا لیا اور اپنے پیروں کو گھسٹتے ہوئے اس طرح آپ حجرہ عائشہ میں پہنچے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا موقع آیا، بدھ کا دن آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مزید بڑھتی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ 7 مشکیزوں کا 7 کنووں کا پانی لایا جائے جس سے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ پانی لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ اٹھے اور آپ نے اس پانی سے غسل فرمایا، اور جب اس پانی سے غسل کیا تو طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور یہ ظہر کی نماز سے پہلے کی بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آپ نے نصیحت فرمائی۔ ان نصیحتوں کو دیکھیے، بلکہ وصیت فرمائی، ان وصیتوں کو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو اس معنی کی ہے کہ انی انہاکم عنہا، میں تم کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تم میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ واو تا نون، وثن، وثن کیسے ہے کہ جیسے زمانے جاہلیت میں قبروں کی پوجا ہوتی تھی، لوگ وہاں نظر و نیاز دیتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اور ان قبروں کے پاس بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جانے لگے۔ ان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سامنے رکھیے کہ اس امت کو آپ نے آخری ایام میں منع کیا تھا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، ایک روایت میں کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار پڑے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ تھی، یہ گمراہی کا ذریعہ تھی۔ ابتدائی اسلام میں اسی لیے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ جب لوگوں کے عقیدے مضبوط ہو گئے، لوگوں کی تربیت ہو گئی، تو اس کی اجازت دے دی گئی کہ لوگ اب قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن قبروں کو پختہ بنانا اور قبروں کو عبادت گاہ بنانا اور قبروں پر میلے لگانا، پلس لگانا، یہ سب یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرو، اور آپ نے ایک موقع کی دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو وثن، عبادت گاہ اور بت نہ بننے دینا کہ اس کی پوجا کی جانے لگے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی مستجاب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قبر مبارک کو عبادت گاہ بننے سے روک دیا۔ جس طریقے سے لوگ عام قبروں پر جا کے شرک کرتے ہیں اور بدعات کرتے ہیں، غلط سلط کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس ویسا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی قبر ہے، اس کے بعد 1 دیوار، 2 دیوار، 3 دیوار، 4 دیوار، 4 دیواری ہے۔ اس کے بعد پھر جالیوں سے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اسے گھیر دیا۔ اب کوئی آدمی جاتا ہے جالیوں کو پکڑ کے چوم رہا ہے، اس کو وہاں جا کے چٹھیاں ڈال رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے محفوظ کر دیا۔ آپ نے اس خطبے میں یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو لوگوں کے درمیان پیش کیا۔ آپ کو یہ تعلیمات دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے، لوگ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ ایسے تھے، ویسے تھے، دہشت گرد تھے، ٹیررسٹ تھے، اس طرح کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور آپ نے کہا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو میری پیٹھ حاضر ہے، میں حاضر ہوں، وہ مجھ سے اپنی پہنچائی ہوئی تکلیف کا بدلہ لے لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، تو آج میں حاضر ہوں، مجھے نقصان پہنچا کے اس کا بدلہ مجھ سے لے۔ صحابہ کرام ان باتوں کو سننے کے بعد کیسے رہ سکتے تھے؟ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ پھر منبر پر تشریف لائے، اور جو پچھلا خطبہ دیا تھا اسی کچھ باتیں آپ نے دہرائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انصار کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ لوگوں، یہ جو انصار صحابہ کرام ہیں، ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اور انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، اور یہ میرے لخت جگر ہیں، اور ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے یہ انصار، لہٰذا ان کے اچھوں کے ساتھ تم
وصول کرنا، یعنی تم میں سے کوئی آدمی ذمہ دار بنایا جائے تو ان میں جو نیک لوگ ہیں ان سے وصول کیا جائے زکوٰۃ کو اور عطیات کو، اور ان میں جو خطا کار ہیں تم ان سے درگزر کرنا، اس لیے کہ انصار کے حقوق بہرحال باقی رہ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی چمک دمک کو اور دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے اور دنیا کی چیزوں کو اختیار کر لے، اور یا تو پھر وہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس تھا اسے اختیار کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اور میرے باپ اللہ کے رسول آپ پر قربان ہو۔ لوگوں نے کہا اس بڈھے آدمی کو دیکھو، اللہ کے رسول تو کسی آدمی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ دن ہوا اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم آدمی۔ اللہ کے رسول نے اس بات کے بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، میرے سب سے زیادہ میرے نزدیک صاحب احسان میرے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، لہٰذا ان سے اب میرے اخوت کے تعلقات رہیں گے۔ آپ نے فرمایا تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے اور صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھلا رکھا جائے، یہ ان کی فضیلت کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدھ کے دن کی بات تھی، وفات سے 5 دن پہلے جب جمعرات کا دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ کرام آئے، اس میں حضرت عمر بھی تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لاؤ کچھ لکھنے کی چیز لاؤ تو میں تم کو کچھ نصیحت کر دوں، اسے لکھ لو۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف زیادہ ہے، لہٰذا ابھی آپ کو پریشانی ہو جائے گی، چنانچہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ رہنے دیجئے۔ تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، لوگوں نے کہا نہیں نصیحت لکھوا لو، وصیت لکھوا لو۔ حضرت عمر نے منع کیا۔ جب شور ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ سب یہاں سے اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دینا، اور مسلمانوں کے جو وفود مدینہ آیا کرتے تھے، میرے جانے کے بعد جب وہ وفود آئیں گے تو تم ان کی ویسے ہی نوازش کرنا، ویسے ہی ان کا اکرام کرنا، ویسے ہی ان کو عطیات دینا جیسے میں دیا کرتا تھا۔ تیسری بات حدیث کا راوی بھول گیا، غالباً یہ تھی کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور یا تو یہ بات تھی کہ لشکر اسامہ کو روانہ کرنے والی بات تھی، یا پھر غلام اور لوڈیوں کے حقوق کے ادا کرنے کی بات تھی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کے طور پر وصیت فرمائی۔ یہ جمعرات کا دن بھی اس طرح گزر گیا کہ مغرب کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور بہت مشکل سے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے سورہ مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا پڑھائے۔ آپ وہاں سے پڑھانے کے بعد واپس آ گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا اللہ کا رسول لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ اب میں کھڑے ہو کر جاؤں لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ آپ کھڑے ہو گئے کہ دھڑام سے بے ہوش ہو کے گر پڑے، پھر کھڑے ہوش آیا، کھڑے ہوئے، پھر بے ہوش ہو کے گر گیا، پھر ہوش آیا، پھر بے ہوش ہو کے گر۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میری طاقت نہیں ہے کہ میں جا کے نماز پڑھا سکوں۔ ہمارے نبی کی آخری زندگی کے آخری لمحات اتنی کرب اور اتنی تکلیف سے بھرے ہوئے کہ آپ نے ایک موقع میں فرمایا تھا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو میری تکلیف کو یاد کر کے اپنی مصیبت کا علاج کر لیا کرو، میری تکلیف کو یاد کر لیا کرو، جیسے تکلیف اللہ کے نبی کو پہنچی ویسے تکلیف کسی کو نہیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہوش آیا، آپ نے فرمایا عائشہ تمہارے بابا سے کہو جا کر کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے باپ کے علاوہ کسی اور سے آپ کہیں کہ وہ نماز پڑھا لیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو، تمہارے باپ سے کہو، تمہارے بابا سے کہ وہ نماز پڑھائیں۔
चुनाचे जुमरात के दिन ऐशा की नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से, हुजरा आयशा से मस्जिद में नहीं जा सके। बहुत लंबा चौड़ा फासला नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी और आपका बदन का भारी होना ये बढ़ता गया कि शनिचर और इतवार का मौका आ गया। नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही पढ़ा रहे, शनिचर या इतवार का दिन का मौका आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमुश्किल सहाबे कराम के दरमियान टेक लगाकर आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उल्टी जानिब बैठ गए और इस तरीके से आपने एक नमाज़ पढ़ाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की इक्तिदा कर रहे थे और तकबीरात कह रहे थे और लोग पीछे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकबीरात सुन करके नमाज के अरकान अदा कर रहे थे। ये शनिचर या इतवार का दिन भी निकल गया। अब पीर का दिन सुबह का मौका आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ फिर बढ़ती चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास मौजूद बर्तन के लगन में अपने बर्तन में पानी के लगन में अपना हाथ डालते और वहाँ से अपने हाथ को निकाल के अपने चेहरे पर मल लेते और कहते थे सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। बाद रिवायत में ला इलाहा इल्लल्लाह और कहते थे कि अल्लाह मौत की बड़ी शक्ति है। तो सुनन तिरमिज़ी की एक रिवायत में है कि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौति व सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह तो मुझ पर मौत की शक्तियों को आसान फरमा दे, मौत की बेहोशी को मुझ पर आसान फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फातिमा को बुलाया, फजर की नमाज हो चुकी, नमाज से वक्त के बाद चाश्त का मौका है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती हैं, क्या देखती हैं कि अब्बा जान शदीद कर्ब और तकलीफ़ में। ये देख कर हज़रत फातिमा से रहा नहीं जाता, कहती है वाह करबा या अबताहु, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ़, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ़। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बेटी क्यों रोती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को बुलाया और उनके कान में कोई बात कही और कहा कि ऐ फातिमा, दूसरी रिवायत में कि ऐ फातिमा तुम्हारे अब्बा जान की इसी मर्ज़ में वफ़ात हो जाएगी। हज़रत फातिमा सुनकर रोने लगी। दूसरे कान में कहा कि बेटी जब तुम्हारे अब्बा की वफ़ात होगी तो मेरे अहल अयाल में मेरे मरने के बाद सबसे पहले मेरी मुलाकात तुमसे ही होने वाली, तुम मेरे अहल अयाल में सबसे ज़्यादा पहले मुझसे मुलाकात करोगी। ये सुनकर हज़रत फातिमा हंसने लगी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को बशारत दी कि जब तुम मुझसे जन्नत में मिलोगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बनाएगा। फिर आपने हसन हुसैन को बुलाया और हसन हुसैन को बोसा दिया और उनके बारे में भी आपने कुछ बातें कही। उसके बाद अज़वाज मुतहरात को नसीहत फरमाई। उसके बाद सहाबे कराम से कहा अस्सलातु वस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, के नमाज और लौंडियों के गुलाम का, लौंडियों के हुकूक का और गुलामे के हुकूक का तुम ख्याल रखना। उसी दिन फजर की नमाज की बात थी कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा उठाया तो सहाबे कराम में खुशी की लहर दौड़ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है नमाज में आना चाहते हैं। सहाबे कराम से अल्लाह के रसूल ने हाथ से इशारा किया अपनी नमाज़ें पूरी कर लो। एक सहाबी का बयान है कि हमें लगता था कि नमाज में फितना वाक़ हो जाएगा, यानी सहाबे कराम खुशी के मारे नमाज छोड़ के अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जो होंगे, आपकी बीमार कुर्सी करेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इशारा किया तो सहाबे कराम ने अपनी नमाज को मुकम्मल की। अल्लाह के रसूल ने पर्दा गिरा लिया। उसके बाद ज़िंदगी में कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का वक्त नहीं आया। सूरज चढ़ने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि अल्लाह ताला की मुझ पर एक नेमत ये रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बारी वाले दिन मेरे ही घर में मेरे सीने के दरमियान अपना सर रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और अल्लाह ताला ने मेरे लुआब को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब को एक साथ जमा कर दिया था। हुआ यूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कसर मेरे सीने और मेरी थोड़ी के दरमियान था कि मेरे भाई अब्दुर्रहमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हुए, मेरे घर में दाखिल हुए, उनके हाथ में मिसवाक थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की तरफ देखने लगे। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। मैंने आपसे पूछा तो आपने सर के इशारे से हाँ कहा। चुनांचे मिसवाक को मैंने लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह में मिसवाक को रख दिया। आपकी लाचारी, आपकी कमज़ोरी का, तकलीफ़ का ये आलम था कि आप अपने दांतों से मिसवाक को चबा नहीं पा रहे थे। हज़रत आयशा का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक को लिया, अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पकड़ा दिया, मुंह में डाल दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اچھے طریقے سے مسواک فرمائیں۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ الفاظ جاری ہیں، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے کان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے پاس لگا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ انبیاء، صلحاء، شہداء اور صالحین میں جگہ عطا فرما، اللہم اغفر لی وارحمنی وبالرفیق الاعلیٰ وبالرفیق الاعلیٰ وبالرفیق الاعلیٰ۔ آپ نے بات کے جملے کو 3 مرتبہ دہرایا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ڈھلک گیا، آپ کی نگاہیں جھک پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو اس دنیا سے چھوڑنے چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر حضرت عائشہ نے صحابہ کرام کو سنائی، صحابہ کرام رونے لگے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حجرے میں آئے اور آپ کی جو باڈی تھی وہ ایک یمنی دھاری دار چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آپ کے اوپر سے چادر کو ہٹایا اور رونے لگے اور بوسہ دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو موت آپ پر لکھی تھی وہ موت آپ پر آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر 2 موت کو طاری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لے گئے کہ صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ حضرت عمر جیسا بہادر صحابی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول کی موت ہوئی ہے، اللہ کے رسول ایسے ہی گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، ایسا لوگوں نے سمجھا تھا، اللہ کے رسول بھی گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ لوگ حضرت عمر کے ارد گرد بھیڑ لگا دیے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس دن آپ مدینہ آئے تھے، اس سے زیادہ روشن دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا۔ مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، مدینہ کی ہر چیز پر تاریکی چھا گئی۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ غمناک دن کوئی اور نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ فروکش ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگوں سن لو، تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جو آدمی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں؟ ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، اگر یہ رسول قتل کر دیے جائیں یا وفات پا جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیت سننا تھی کہ صحابہ کرام کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جب اس آیت کو پڑھتے جا رہے تھے تو میں خوفزدہ ہو گیا، غم سے نڈھال ہو گیا اور انتہائی غم کی وجہ سے مجھ پر دہشت طاری ہو گئی اور میرا بھاری بھرکم جسم اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور مجھے لگتا تھا پیروں سے زمین نکل گئی ہے، میں دھڑام سے زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی موت واقع ہو چکی ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو خبر لگی، حجرہ نبوی میں داخل ہوتی ہے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا کہتی ہیں کہ اے ابا جان یا ابتاہ عجابا یا ابتاہ عجابا دعاہ، اے یا ابتاہ عجاب رب دعاہ، کہتی ہیں کہ اے ابا جان آپ نے اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر لبیک کہا، یا ابتاہ من جنت الفردوس المأوى، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت المأوى ہے، اے ابا جان ہم آپ کی خبر کو، آپ کی موت کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ بھی اس موقع پر رونے لگی۔ باپ کی جدائی بیٹی کیسے برداشت کرے گی؟ حضرت عائشہ غمگین، تمام ازواج مطہرات غمگین، تمام صحابہ کرام غمگین، اہل بیت غمگین، حسن و حسین غمگین، عام سے عام صحابی بھی اس دن غمگین ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ہمارے یہاں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تسلیم نہیں کرتے۔ جو لوگ 12 ربیع الاول جشن میلاد النبی منا رہے ہیں ان سے پوچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی تو کہیں گے یہ گستاخی ہے،
تو صحابہ کرام گستاخ تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی، آپ وفات پا گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس سے کہا تھا کہ اے انس، تم کیسے لوگ ہو؟ تمہارے دل نے اس بات کو کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے اپنے نبی کو قبر کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی؟ ایسا کرنا تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا؟ یعنی تم نے اتنا حوصلہ کہاں سے لایا؟ تم نے اتنی ہمت کہاں سے لائی کہ اپنے نبی کو قبر میں دفن کر دیا؟ اس کو لوگ گستاخی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی، سب نے اس موقف کو تسلیم کر لیا، اور تمام صحابہ کرام نے جب اس موقف کو مان لیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس دن جو 12 ربیع الاول کا دن تھا، جس دن مسلمان جھنڈیاں لگائے، کمکمے لگائے، لائٹنگیں کرے، جشن و جلوس نکالے، خوشیاں منائے، نعرے بازیاں کرے، ڈی جے لگائے، ناچ گانا کرے، وہ سارا کام جو اسلام میں منع تھا وہ بھی انجام دے اس دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اسے مسلمان مزید دے سکتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات تو چھوڑ دو، اگر آپ کے پڑوس سے میت ہو جائے تو آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمارے پڑوس سے میت ہوئی ہے، آج کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ فاطمہ کے ابا تھے، یہ حسن و حسین کے نانا تھے، یہ صدیق کے غار یار تھے، یار غار تھے، تم ان کی وفات پر جشن مناتے ہو؟ شرم آنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن منانا کسی مسلمان کو کیسے ذہن دے سکتا ہے؟ پھر آپ نے جو نصیحتیں فرمائے، جو وصیتیں فرمائے کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، لونڈی اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہیں اچھا کھانا کھلانا، انہیں اچھا کپڑا پہنانا، اور صحابہ کرام سے محبت کرتے رہنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، صدیق اکبر کے حقوق کا خیال رکھنا، ان تمام نصیحتوں کو اور وصیتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہمارے لیے نماز ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی چاہیے۔ جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی نماز کو ترک نہیں کرے گا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بدعت نہیں کرے گا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے محبت کرے گا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر کوئی اعتراض ہوگا تو اس کا دفاع کرے گا، صحابہ کرام کی عزت کی اور ان کے مقام و مرتبے کی وہ حفاظت کرنے والا بنے گا، ہر حال میں وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنائے اور ہمیں آپ کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر زندہ رکھے اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔